ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سعودی عرب میں فاقہ کشی کا شکار ہزاروں ہندوستانیوں کو سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ روزگار سے محرومی کے بعد یہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ہندوستانی سفارت خانہ اور ہندوستانی برادری کی جانب سے فاقہ کشوں کو غذا سربراہ کی گئی۔ ہندوستانی قونصل خانے نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ قونصل خانے نے یہاں مقیم ہندوستانیوں کے تعاون سے فاقہ کش ہندوستانیوں کو غذا سربراہ کی گئی۔ تمام 5 کیمپوں سوما سٹی، سیٹن، میکرونا، سوجکس ہائی وے، زائف میں ان ہندوستانیوں کو غذا فراہم کی گئی اور ان کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا گیا۔ گزشتہ 4 دن سے یہ لوگ فاقہ کشی کر رہے تھے۔ انسانیت کی بنیاد پر زائد از 10,000 ہندوستانی ورکرز کو حکومت ہند نے امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ امور خارجہ وی کے سنگھ عنقریب سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جہاں وہ بے روزگار ورکرز کے سلسلے میں حکام سے بات کریں گے۔ بھیونڈی میں شدید بارش سے ایک رہائشی عمارت منہدم ہو گئی، جس میں 4 بچے اور 3 خواتین سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 22 زخمی بتائے گئے ہیں۔ اتوار کی صبح شدید بارش کے بعد یہ عمارت ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ اس 2 منزلہ عمارت میں 60 تا 8 خاندان مقیم تھے۔ بھیونڈی کے شانتی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں صبح 9:30 پر یہ عمارت گر گئی۔ بھیونڈی کے تحصیلدار نے یہ بات بتائی۔ مرنے والوں میں ایک خاتون اور اس کے 4 بچے شامل ہیں۔ ابتدا میں اس واقعے میں 5 افراد ہلاک ہوئے، لیکن بعد ازاں ملبے کی صفائی کے دوران مزید نعشیں برآمد ہوئی۔ تھانے کی نگرانکار وزیر انکناتھ شنڈے نے بھیونڈی نظام پور میونسپل کارپوریشن آفس میں ایمرجنسی اجلاس طلب کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملک کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آسام میں سیلاب کے باعث آج مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے اور مجموعی تعداد 31 تک پہنچ گئی ہے۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ضلع گولا گھاٹ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 21 ضلع میں تقریباً 17 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے اور 463 ریلیف کیمپس میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو رکھا گیا ہے۔ برہما پترا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ مہاراشٹر، یو پی، بہار، اڑیسہ میں شدید بارش کے بعد لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ممبئی میں عام زندگی بری طرح متاثر رہی۔ مضافاتی ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ کئی دیگر ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ بہار اور یو پی میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ بہار میں 27,50,000 افراد پانی میں محصور ہیں۔ یہاں اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یو پی میں دریائے گنگا کے بشمول کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ ریاست کے کئی موضوعات میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ یو پی میں کئی علاقوں میں شدید بارش کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ گجرات میں دلتوں کے جاری احتجاج نے آج ایک شخص کی جان لے لی۔ اونا میں مردہ گائے کی کھال اتارنے پر دلتوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آج بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریاستی بی جے پی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے دھمکی دی گئی کہ اگر حملوں کا سلسلہ روکا نہ جائے تو 2017 انتخابات میں سبق سکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دلت قائدین نے مردہ مویشیوں کو ہٹانے کا کام بند کر دینے پر زور دیا ہے۔ دلتوں پر مظالم کے خلاف اب تک 20 سے زائد نوجوانوں نے اقدام خودکشی کی ہے، جن میں ایک نوجوان کل رات جانور نہ ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ 25 سالہ یوکیش ہیرا بھائی سولنکی کو کل رات راجکوٹ سے احمد آباد سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن وہاں اس کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ سولنکی نے 19 جولائی کو راجکوٹ میں دیگر 2 دلت نوجوانوں کے ساتھ اقدام خودکشی کی تھی۔ پنجاب کے لدھیانہ شہر کے قریب واقع گاؤں غالب رن سنگھ وال میں مجلس احرار اسلام ہند کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی شاہی امام پنجاب نے مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کی صداؤں سے معطر ہو گئی۔ اس موقع پر نائب شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی، ڈاکٹر محمد ادریس، بلال خان، محمد رفیع احرار، مولانا ممتاز اور گاؤں کے سرپنچ و تمام پنچایت ممبران خاص طور پر موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ گاؤں غالب رن سنگھ میں 70 سال بعد ایک بار پھر سے مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی ہے، جو کہ تقسیم ہند کے وقت شہید ہو گئی تھی۔ اس گاؤں میں اب تقریباً 15 گھر مسلمانوں کے ہیں، جو کہ گزشتہ وقت میں قادیانیت کی فریبی چالوں میں آ گئے تھے، لیکن الحمدللہ احرار اسلام کی بروقت توجہ سے یہ لوگ ہوشیار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر منعقد تقریب کو خطاب کرتے ہوئے شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے کہا کہ آج مسرت اور شکر کا دن ہے کہ اس گاؤں میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، جہاں شرپسند عناصر مرزا اواڑہ بنانا چاہتے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا کہ اس گاؤں کے مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان لوگوں نے قادیانیت کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔
شہر کی ترقی اور صفائی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے دعوے دار گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی شہریوں کو مشکوک ثابت ہونے لگی ہے اور مقامی نمائندوں پر مسائل سے لاپرواہی برتنے کا شہری الزام لگا رہے ہیں۔ شہر کو مثالی بنانے اور عالمی معیار کا شہر بنانے کی کوشش میں بلند دعوے کرنے والا ریاستی وزیر KTR کو چاہیے کہ وہ زمینی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لیں کہ شہری کس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور کس طرح کی سہولیات کے منتظر ہے۔ عالمی معیار تو دور قدیم معیار کو بحال کر دیا جائے تو شہری اسی میں عافیت تصور کر لیں گے۔ شہری بلدی اقدامات کو صرف پاش علاقوں تک ہی تصور کرنے پر مجبور ہیں، چونکہ شہر کے پاش علاقوں بنجارا ہل سے متصل علاقہ فصلانسر کے نالے میں کچرے کے انبار پائے جاتے ہیں اور اس نالے پر کسی کی نظر نہیں بڑھتی، جس کے سبب گندگی میں اضافہ اور تعفن پھیل رہا ہے۔ کچرے کی نکاسی کے نظام اور گھر گھر کچرا حاصل کرنے کی اقدام کو مثالی تصور کرنے والے وزیر KTR کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ ایک عرصے سے نالے کی صفائی نہیں ہو پائی ہے، جو حکومت کے بلند بانگ دعووں کی حقیقت کو کھول کر رکھ دینے والی ایک مثال ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف چلائی جانے والی نفرت انگیز مہم کا اصل محرک امریکہ ہے، جسے سوویت یونین کی تقسیم کے بعد ایک فرضی دشمن کی تلاش تھی۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اسلام فوبیا کا ماحول پیدا کرنے عراق، شام، لیبیا اور افغانستان کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے کارندوں کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس کو عملی شکل دی۔ اس منصوبے کا شکار خود ہندوستان بھی بن چکا ہے۔ جارج بش نے جو نظریہ پیش کیا تھا، اس کو ہندوستان نے بھی بالواسطہ طور پر قبول کر کے مسلمانوں کو مخالف تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ JNU طلبہ تنظیم کے صدر کنہیا کمار نے عظمت رفتہ برائے قومی یکجہتی اور جمہوریت سے خطاب کے دوران حیدرآباد میں یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں اسلام فوبیا کے ذریعے نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات کی دلیل میں کنہیا نے جیمز بانڈ کی فلموں کا حوالہ دیا اور کہا کہ سوویت یونین کی تقسیم سے قبل جیمز بانڈ کی فلموں میں منفی کردار روسی عوام کا دکھایا جاتا رہا ہے اور اب روسی کردار کی جگہ مسلمانوں کی شوبیا کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی نے آندھرا پردیش ریاست کو خصوصی موقف دینے کے مسئلے پر وزیر اعظم سے مداخلت کی خواہش کی اور صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے پر 2 گھنٹے وقت دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تلگو دیشم پارٹی نے آندھرا پردیش کو خصوصی زمرے کا موقف دینے کے مسئلے پر اپنی حلیف جماعت BJP سے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا اشارہ دیا تھا، تاہم آج پارٹی نے اس مسئلے پر وزیر اعظم سے مداخلت کی خواہش کی ہے اور کہا کہ یہ مسئلہ ریاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ریاستی اقلیتی کمیشن برائے تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے نوجوانوں میں ISIS کی لعنت کے خلاف شعور بیدار کرنے آئندہ ہفتے ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار میں سوشل میڈیا کے ذریعے ISIS کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کے اثرات کو اجاگر کیا جائے گا۔ کمیشن کے صدر نشین عابد رسول خان نے کہا کہ یہ سیمینار 5 یا 6 اگست کو منعقد کیا جائے گا۔ اس میں اہم مسلم قائدین، مذہبی شخصیتیں، پولیس عہدیدار، ماہرین قانون اور سوشل میڈیا کمپنیوں کے نمائندوں کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ جناب عابد رسول خان نے کہا کہ یہ بہت اہم سیشن ہوگا اور ہم انٹیلیجنس نگرانی سے متعلق عہدیداروں بشمول گوگل اور فیس بک کے نمائندوں کو بھی مدعو کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم مذہبی علماء، قائدین، میڈیا شخصیتوں اور اداروں کے ذمہ داران جیسے اردو اخبارات، کالجز پرنسپلز، JNTU اور عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مدعو کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔